امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے 20 نکاتی امن منصوبہ پیش کر دیا۔ غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے تاریخی دن ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کام کریں گے۔ عرب اور مسلم ملکوں نے میرے منصوبے کی حمایت کی ہے۔ ترکیہ اور انڈونیشیا کے صدر میرے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی امن معاہدے کی حمایت کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ استحکام کے لیے کام کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ حماس کی طرف سے ہمیں مثبت جواب ملے گا۔ فلسطین میں نئی حکومت فلسطینیوں اور دنیا بھر کے ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی اس منصوبے کا حصہ ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی صدر ٹرمپ کے منصوبے کی حمایت، کہا کہ یہ معاہدہ یقینی بنائے گا کہ غزہ اسرائیل کے لیے کبھی خطرہ نہیں بنے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے 20 نکاتی امن منصوبہ پیش کر دیا۔ وزیر اعظم کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے متعلق 20 نکاتی منصوبے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، کہتے ہیں منصوبے کا مقصد غزہ میں جنگ کے خاتمے کو یقینی بنانا ہے۔ خطے میں پائیدار امن، سیاسی استحکام، معاشی ترقی کے لیے منصوبہ اہمیت کا حامل ہے۔ امید ہے کہ صدر ٹرمپ معاہدے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے فعال کردار ادا کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے خصوصی ایلچی کی تعیناتی اہم ہے۔ خصوصی ایلچی کے ہم کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خطے میں دیرپا امن یقینی بنانے کے لیے دو ریاستی حل پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ جنگ بندی منصوبے کے نکات سامنے آ گئے۔ فوری جنگ بندی، موجودہ جنگی محاذوں پر لڑائی روک دی جائے گی۔ 72 گھنٹوں کے اندر تمام 20 زندہ یرغمالیوں کی رہائی اور 24 مردہ یرغمالیوں کی واقعاتی واپسی بھی مجوزہ منصوبے کا حصہ ہے۔ حماس کے تمام جارحانہ ہتھیار تباہ کر دیے جائیں گے۔ ہتھیار ڈالنے والے حماس جنگجوؤں کو عام معافی دی جائے گی۔ حماس کے وہ ارکان جو غزہ سے جانا چاہیں ان کو محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ غزہ میں انسانی امداد کی فوری فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کے ذریعے امداد کی مساوی تقسیم ہوگی۔ غزہ سے کسی کو زبردستی بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ غزہ واپس آنے والوں کو واپسی کا حق حاصل ہوگا۔ غزہ میں فلسطینیوں اور عالمی ماہرین پر مشتمل عارضی عبوری حکومت بنائی جائے گی۔ یہ حکومت ایک نئی بین الاقوامی تنظیم کے تحت کام کرے گی۔ غزہ میں عارضی بین الاقوامی سیکیورٹی فورسز تعینات کی جائے گی۔ ٹرمپ اقتصادی ترقیاتی منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ مستقبل میں غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات کی جائیں گی۔ اسرائیلی فوج مرحلہ وار غزہ سے انخلا کرے گی۔ اسرائیل کو غزہ پر دوبارہ قبضہ یا الحاق کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسرائیل وعدہ کرے گا کہ قطر پر مزید حملے نہیں کرے گا۔ ترقیاتی اور سیاسی اصلاحات مکمل ہونے پر فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے قابل اعتماد راستہ کھولا جا سکتا ہے۔ امریکہ ہم آہنگی کے لیے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مذاکراتی عمل قائم کرے گا۔ ناظرین، پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو امن کے لیے نادر موقع قرار دے دیا ہے۔ مشرق وسطی سے متعلق سلامتی کونسل میں اجلاس خطاب میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا پاکستان اس مشاورتی عمل میں فعال طور پر شریک رہے گا۔ غزہ میں نئی سفارتی راہیں کھلیں گی۔ پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو امن کے لیے نادر موقع قرار دے دیا ہے۔ پاکستان سمیت بڑے مسلم ممالک کا صدر ٹرمپ کی غزہ میں جنگ بندی کے لیے تجاویز کا خیر مقدم۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور انڈونیشیا کا مشترکہ اعلامیہ، کہا صدر ٹرمپ کی قیادت اور ان کی پرخلوص نیت پر مبنی کوششوں کا خیر مقدم۔ یقین ہے امریکہ کی شراکت داری سے خطے میں امن و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ متعلقہ افریقین کے ساتھ تعمیری انداز میں بات کی جائے گی۔ ایسے جامع معاہدے کے لیے پرعزم ہے جس کے تحت امداد کی ترسیل ممکن ہو، فلسطینی عوام کی بے دخلی نہ ہو، یرغمالیوں کی رہائی عمل میں آئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دوحہ حملے پر قطری وزیر اعظم سے معافی مانگ لی ہے۔ نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس سے قطری وزیر اعظم کو فون کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق نیتن یاہو نے شیخ محمد بن عبد الرحمن سے قطر پر حملہ کرنے پر معذرت کر لی۔ اسرائیل نے 9 ستمبر کو دوحہ پر حملے میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے۔ اہم خبر ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نے دوحہ حملے پر قطری وزیر اعظم سے معافی مانگ لی۔ قطر نے اسرائیلی یقین دہانیوں کو سراہا۔ امریکہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسرائیل کی قطر پر دوبارہ جارحیت نہیں ہوگی۔ قطری وزیر اعظم نے امریکہ کا شکریہ ادا بھی کیا۔ قطر نے اپنی خود مختاری پر کسی بھی خلاف ورزی کو ناقابل قرار دے دیا۔
قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قطر اپنے شہریوں اور رہائشیوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ قطر فلسطینیوں کے قتل کے خاتمے کے لیے امریکی صدر کی حمایت کرے گا۔ بحرانوں کا حل صرف سفارتکاری ذرائع سے ممکن ہے، قطر کا موقف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مجوزہ غزہ امن منصوبہ۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اکٹھے ہوں، معاہدے کو حتمی شکل دینے اور اسے حقیقت بنانے میں امریکی انتظامیہ سے مل کر کام کریں۔ حماس کو بھی اب اس منصوبے سے اتفاق کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مجوزہ غزہ امن منصوبہ۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا بھی رد عمل سامنے آ گیا۔ حماس کا عالمی برادری سے فلسطینی ریاست کے قیام کا وعدہ سچا کرنے کا مطالبہ۔ سینئر رہنما حماس خالد قدومی نے ایران میں چینی میڈیا کو انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ فلسطینیوں کو اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ دنیا فلسطین کے حق دفاع کو نظر انداز کر رہی ہے۔ فلسطینیوں کے علاوہ کسی دوسرے کو ان کے معاملات میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ حماس کا عالمی برادری سے فلسطینی ریاست کے قیام کا وعدہ سچا کرنے کا مطالبہ۔ برطانوی سینئر سیاستدان اور رکن پارلیمنٹ جیریمی کی غزہ میں امن کے لیے امریکی پلان پر شدید تنقید۔ جیریمی کوربن نے سوشل پوسٹ میں واضح کیا ہے کہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو غزہ پر کنٹرول کے لیے انتخاب تباہ کن ثابت ہوگا۔ ٹونی بلیئر کا اس سے قبل عراق پر حملے کا فیصلہ ہزاروں جانیں ضائع کر چکا ہے۔ ٹونی بلیئر کو غزہ سمیت مشرق وسطی کے کسی مسئلے میں داخلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ غزہ کے مستقبل کا فیصلہ ٹرمپ، بلیئر یا نیتن یاہو نہیں کر سکتے۔ فلسطینی عوام کو اپنے فیصلے کرنے کا حق ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کے حوالے سے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے موقع پر مسلم ممالک کی سفارتی کوششوں اور ان کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے مشترکہ عمل اپنانے پر زور دیا۔ فلسطین میں امن کا قیام ضروری ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا آزاد کشمیر کے مختلف جامعات کے طلباء سے پلندری میں خطاب۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 15 ستمبر کو 1000 سے زائد طلباء و اساتذہ کے سوالات کے جوابات دیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال اور جواب سیشن کے چند حصوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی توڑ پھوڑ کی سیاست پر ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال ہوئے۔ آزاد کشمیر میں سیاسی سسٹم کام کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جواب کہتے ہیں آزاد کشمیر میں تمام اشاریہ بشمول تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر بہتر ہے۔ ریاست ٹیکس نہیں لے گی تو مراد اور تنخواہیں کیسے دے گی؟ 30% سے زائد آزاد کشمیر کے لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ احتجاج حق مگر انتشار سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے۔